ہے اللہ کی قدر اور اللہ کی ڈکری کو ریجیکٹ کر دینا، ایکسیپٹ نہ کرنا. اور زیادہ تر لوگ جو ہے وہ اس کا شکار ہو جاتے ہیں کہ جب ان کے ساتھ کوئی خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کوئی ایسا حادثہ ہو جائے، کوئی ایسی چیز آ جائے جو انہوں نے ایکسپیکٹ بھی نہیں کی ہوئی تھی، تو وہ بجائے کہ اللہ کے آگے رونے کے یا اللہ سے مدد طلب کرنے کے، وہ فوراً یہ کہتے ہیں کہ یہ ہوا کیوں ان دا فرسٹ پلیس. اور وہ کہتے کہتے پھر اس لیول پہ پہنچ جاتے ہیں جو اللہ معاف کرے. ابلیس نے اللہ کو کہا تھا کہ اللہ تو نے مجھے گمراہ کیا. یہ ابلیس کے الفاظ ہیں قرآن میں کہ بے شک سنس یو ہیو لیڈ می اسٹرے، اس لیے اب میں ان ہیومن بینگس کو نہیں چھوڑوں گا. اس نے بلیم کس کو کیا؟ اللہ کو. تو خدا نہ خواستہ کہیں ہم اس شکوے کا شکار نہ ہو جائیں کہ ہم اللہ کو بلیم کرنے لگیں، نعوذ باللہ، کہ یہ اللہ کی وجہ، اللہ نے کیوں میرے ساتھ ایسے کیا. ٹھیک ہے نا، انسان ہے، نکل بھی سکتے ہیں ایسے الفاظ، لیکن یہ کہ توبہ کر لی جائے، فوراً سے ریٹرن ہو جائیں، فوراً سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں پازیٹیو ہو جائیں. تو یہ ایسے لوگ اللہ کو بہت پسند ہیں. ٹھیک ہے، تو پہلی بات یہ شکووں کے بارے میں، دو طرح کے شکوے میں نے آپ کو بتائے. ان میں سے ایک ناجائز ہے کہ تقدیر کو چیلنج کر دینا، اللہ کی ڈکری کو ریجیکٹ کر دینا کہ نہیں یہ ہوا کیوں. جیسے کچھ لوگ ان کے فادر کی ڈیتھ ہو گئی، مدر کی ڈیتھ ہو گئی، ایکسیپٹ ہی نہیں کیا، دین سے بھی دور ہو گئے، نمازیں پڑھنا چھوڑ دیں کہ نہیں یہ ہوا کیوں. تو خیر اٹس ویری ڈیفیکلٹ، لیکن یہ کہ اسٹرینتھ پکڑیں. ہمارے نبی کو بہت غم آئے ہیں، بہت دکھ آئے ہیں، ان سے اسٹرینتھ پکڑیں. اگر غم دکھ کوئی بری چیز ہوتی تو انبیاء کو نہ آتا. اس کا مقصد ہے، ٹھیک ہے نا. پھر فرمایا یو آر دا موسٹ مرسیفل اینڈ دا لارڈ آف دوز ہو آر ہمبل اینڈ ویک اینڈ یو آر مائی لارڈ. پھر فوراً ہی اللہ کو واسطہ دے دیا اللہ کے ناموں کا اور اس ریلیشن کا کہ اللہ تو کمزوروں کا رب ہے، میرے حال پہ رحم فرما. ایسی دعا اللہ کو بڑی پسند ہے جس میں اللہ کے کوئی نہ کوئی ایٹریبیوٹ کا ذکر ہو کہ اللہ تو غفور و رحیم ہے، اللہ تو راستے کھولنے والا ہے، اللہ تو جبار ہے، تو مسلط کرنے والا ہے، اللہ تو کن کا کلمہ کہنے والا ہے، میں تیرے کن کا منتظر ہوں. ٹھیک ہے نا، اس طرح کے الفاظ جتنا اسپیسیفک ہوں گے، جتنا اللہ سے ڈیٹیل میں بات کریں گے، اللہ کے ایٹریبیوٹس کا اللہ کو واسطہ دیں گے، اللہ بہت خوش ہوں گے. یہ تو کئی اس پہ واقعات آتے ہیں. ایک واقعہ آپ کو سنا بھی دیتا ہوں. یہ ہلیۃ الاولیاء غالباً ایک کتاب ہے، اس میں مینشن ہے، اوتھینٹک واقعہ ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ صحرا میں اکیلا تھا. یہ میرا خیال ابن حجر نے غالباً کوٹ کیا، میں بھی مجھے نام صحیح سے یاد نہیں آ رہا، لیکن اینی وے واقعہ اوتھینٹک ہے. اس شخص کو صحرا میں ڈاکو مل گئے اور وہ بینڈٹس مار دیتے تھے، قتل کر دیتے تھے، بڑے خطرناک بینڈٹس تھے. تو وہ جب بینڈٹس نے اسے گھیر لیا تو بینڈٹس نے کہا کہ ہاں جی کیا آخری خواہش ہے، یہ تو تمہیں پتہ ہے مارنا تو ہم نے تمہیں ہے ہی، چیزیں تو تمہاری لے کے. تو اس نے کہا اچھا مجھے نا 2 نفل پڑھنے دو. تو وہ ہنسے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے پڑھ لو، 2 نفل سے کیا ہوگا. تو آتا ہے واقعہ کہ اس شخص نے سجدے میں جا کے اللہ کو ایسے ناموں سے پکارا اللہ کے کہ فرشتہ، چوتھے آسمان کا فرشتہ روایات میں آتا ہے، وہ زمین پر آیا ایک گھوڑ سوار کا بھیس کر کے. یعنی اللہ نے جب مدد کرنی ہے تو پھر ایسے بھی کر دیتا ہے اللہ، جب کوئی بھی نہیں ہے پھر اللہ ہے. ٹھیک ہے نا. وہ آیا گھوڑ سوار بن کے اور اس نے ان کو فائٹ کیا، ان کی گردن اڑا دی، وہ جو بینڈٹس تھے. اس شخص نے پوچھا تو کہاں سے آیا؟ تو اس نے پورا بتایا کہ میں چوتھے آسمان کا فرشتہ ہوں. جب اللہ کو تیسری بار تم نے اس طرح سے پکارا، بار بار پکارا تھا، جب سجدے میں تیسری بار تم نے اللہ کو اس کے ناموں کے واسطے دیے تو سارے فرشتوں نے دوڑ لگا دی کہ اس کی مدد کے لیے ہم جائیں گے. یعنی اللہ نے الاؤ کر دیا کہ اب کون جاتا ہے. سب نے ریس لگا دی. تو کہتا ہے کہ میں سب سے پہلے جیت گیا تو میں آ گیا. اب یہ واقعے سے بھی کیا ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے ایٹریبیوٹ سے اللہ کو پکارا جائے. ٹھیک ہے، جیسے یہاں پہ واسطہ دیا ہوا ہے. پھر اگین شکوہ ہے، شکایت ہے، شکوہ نہیں کہیں گے، ایک اس سینس کی شکایت ہے کہ اللہ پہ بھروسہ بہت ہے. ٹھیک ہے نا، اللہ پہ مان بہت ہے. اس لیے یہ الفاظ ہیں کہ ٹو ہوم ڈو یو لیو می ود، اے اللہ کس کے حوالے کرتا ہے مجھے، کس کے لیے جو ہے وہ مجھے میں ویک ہو گیا ہوں. ٹو سم باڈی ہو از اے اسٹرینجر دیٹ ول ٹریٹ می ہارشلی اور ٹو اے کلوز ریلیٹیو ہوم یو ہیو گیون الٹیمیٹ پاور اوور می. اے اللہ کیا تو مجھے ان کے حوالے کرتا ہے جو اسٹرینجرز ہیں، یا تو مجھے ان کے حوالے کرتا ہے جو ریلیٹیو مجھ سے اسٹرانگر ہے. یعنی ابو لہب کی طرف اشارہ ہے کیونکہ اب وہ چیف ہے بنو ہاشم کا، اور وہ تو نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انٹر ہونے دے گا مکہ میں. تو دیکھیں یہ بات بھی کر دی، اللہ سے کچھ نہیں چھپایا کہ اللہ کیا آپ مجھے ان کے حوالے کر دیں گے. تو دین اگین یہ وہ پہلے والا شکوہ ہے جو کیا جا سکتا ہے. پہلے والی آپ کہہ لیں شکایت ہے جو اللہ تعالیٰ پہ مان کی وجہ سے ہوتی ہے. پھر فرمایا ایز لانگ ایز یو آر ناٹ اینگری ود می دین نتھنگ ایلس میٹرز. اگین اللہ کو یہ فرما دیا کہ اللہ جب تک تو راضی ہے میرے رب،
تو کچھ بھی نہیں میٹر کرتا. یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ دعا کا کرکس یہ ہے کہ اللہ یہ سب کچھ جو میرے ساتھ ہو رہا ہے تو کیا ایسا تو نہیں کہ آپ مجھ سے ناراض ہو گئے. یہ ہے اصل میں کرکس, ٹھیک ہے نا. یعنی اتنی ہیوملٹی اپنی زندگی میں ہیوملٹی لے کر آئے. ہم لوگ فجر کی نماز مس کر دیتے ہیں, فرق ہی کوئی نہیں پڑتا, نہ استغفار کی نہ اللہ سے رجوع کیا اللہ معاف کر دے آج فجر کی نماز نکل گئی, کوئی ریگریٹ ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. انبیاء کا لیول دیکھیں. حضرت نوح نے کتنے سال دعویٰ کیا؟ 950 سال, دن رات لگے رہے, لوگوں نے ریجیکٹ کیا. سورہ نوح پڑھ لیں, سورہ نوح میں ان کے الفاظ ہیں بے بسی کے حضرت نوح کے کہ اللہ میں نے انہیں رات کو بلایا, دن کو بلایا, میں نے انہیں پیچھے سے بلایا, آگے سے بلایا, کوئی اسٹریٹجی نہیں چھوڑی میں نے, لیکن یہ اپنی کانوں میں انگلیاں دے لیتے ہیں, یہ اپنے جو ہے وہ لباس کو یوں اوپر لے آتے ہیں موک کرنے کے لیے کہ ہم نہیں سن رہے. تو ساری باتیں کر کے یہ بھی ایک شکایت کا انداز ہے ان اے ویری کیوٹ سینس کہ اللہ میں نے سب کیا ہے, دیکھ لیں ان لوگوں نے مجھے ایسے ٹریٹ کیا ہے. سب باتیں کہہ کے پتہ ہے کیا کہتے ہیں حضرت نوح کہ اللہ مجھے معاف کر دے, میرے ماں باپ کو معاف کر دے, اور اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو وہ اس کا جو ہے وہ مجھے پکڑ نہ کیجیے. یہ ہیوملٹی ہوتی ہے. تو اس لیے اپنے اندر ہیوملٹی لے کر آئیں, ٹھیک ہے نا. بہت کوئی اچھا کام کیا ہے تو اسی ڈر میں رہیں کہ پتہ نہیں ایکسیپٹ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. اللہ سے استغفار کرنا, اللہ کو خشیت والے لوگ پسند ہیں, اور خشیت جتنی آپ خشیت نہ لانی پڑتی ہے. لٹرلی خشیت, میں نے یہاں تک علماء سے سنا ہے کہ اگر آپ کو رونا نہیں آ رہا آپ ایکٹنگ کرنا شروع کر دو کسی بات پہ رونے پہ, اللہ کی کوئی بات سنیے, کیا ہوگا کہ خشیت آہستہ آہستہ انشاءاللہ آپ کی عادت بن جائے گی, وہ آتی جائے گی آپ میں. تو یہ ایسے لوگ اللہ کو بہت پسند ہیں جو ہر کریڈٹ اللہ کو دیں, اللہ تعالیٰ کے آگے جھک جائیں, اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کریں وغیرہ وغیرہ. پھر فرمایا ایکسیپٹ فار دا فیکٹ دیٹ یور پروٹیکشن فرام ٹریبولیشن یور ایز اینڈ کمفرٹ از مور ایزی فار می. لیکن اے اللہ یہ بات درست ہے کہ اگر آپ میرے لیے ایز کریٹ کر دیں گے, کمفرٹ دے دیں گے, تو یہ میرے لیے زیادہ پسند کی چیز ہے. اپنی خواہش بھی بتا دی, ٹھیک ہے نا. یہ نہیں کہ بندہ مشکل ہی مانگے, بندہ آسانی مانگے, اور آسانی مانگی ہمارے نبی نے. او اللہ I seek refuge in your face, that is the source of the light that gets rid of the darkness because of which this world is guided. پھر واسطہ دیا اللہ کے فیس کا کہ اللہ تیرا چہرہ اس سے نور آتا ہے, وہ نور سے تمام ڈارکنس دور ہو جاتی ہے. تو اللہ کو کتنے الفاظ پسند ہیں. And I seek refuge in your face that your anger comes down. It's your right to criticize until you are content. اے اللہ تیرا حق ہے, تو اپنے بندوں کو پنش کرے, کرٹیسائز کرے, جو کرے یہ تیرا حق ہے, تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اینڈ دیر از نو پاور اور چینج ایکسیپٹ ود یو اینڈ تھرو یو, جو ہم کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ ایکچولی اس کی ٹرانسلیشن ہے کہ اللہ کوئی اسٹرینتھ کوئی پاور نہیں سوائے تیری طرف سے جو بھی اسٹرینتھ اور پاور آ جائے. اتنی یہ جامع دعا, اتنی خوبصورت دعا ہے. اس کو ہم تھوڑا سا اگر اینالائز کریں, میں آپ کو انشاءاللہ, ایک تو میں نے بتایا کہ شکوے جو 2 طرح کے ہوتے ہیں, اس میں کون سے والا جو ہے وہ جائز ہے اور کون سے والا جو ہے وہ ناجائز ہے. دوسری بات اس دعا کا سارا کرکس یہ ہے کہ انہیں ڈر یہ تھا ہمارے نبی کو کہ کہیں یہ اللہ کی ناراضگی تو نہیں, ٹھیک ہے. تو اگر آپ کے ساتھ کوئی حادثہ آ جاتا ہے, خدا نہ خواستہ کوئی ڈیزیز آ جاتی ہے, کوئی مشکل آ جاتی ہے, سب سے پہلے یہ سوچیں کہ کہیں میں نے اللہ کو ناراض تو نہیں کر. سب سے پہلے اپنے بارے میں سوچیں کہ میرے سے تو کوئی غلطی نہیں ہو گئی, کوتاہی تو نہیں ہو گئی. یہ ہے خشیت, ٹھیک ہے, خشیت والا ایٹیٹیوڈ, اس کو اپنی عادت بنا لیں. یہی انبیاء سے بھی ثابت ہوتا ہے. پھر یہ جو اینڈ انہوں نے کیا لا حول ولا قوت الا باللہ, یہ ذکر تو ٹریجرز آف جنہ میں سے ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جنت کے خزانوں میں سے ایک ذکر ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. دوسرا غم میں اور بہت زیادہ سوروں کی حالت میں یہ والا ذکر بہت تقویت دیتا ہے, لا حول ولا قوت الا باللہ. اس کی ٹرانسلیشن بھی بڑی تقویت دے گی, ٹھیک ہے نا. اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ اے اللہ, وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اللہ میری کنڈیشن تب تک چینج نہیں ہوگی جب تک آپ کی طرف سے مجھے ہیلپ نہیں آئے گی. یعنی اپنے آپ کو بندہ فل بے بس شو کرے اور اللہ تعالیٰ پہ ریلائی کرے. یہ ہے اللہ پہ کانفیڈنس, ٹھیک ہے نا. ہوتا کیا ہے کہ ہم سب سے شیئر کر کے پھر اللہ کے پاس جاتے ہیں, تو ظاہر ہے اللہ کو اللہ کی غیرت ہے, اللہ کو شاید برا بھی لگتا ہو کہ دیکھو سب سے شیئر کر کے اب میرے پاس آ گیا. تو ریلائنس تو یہ, کانفیڈنس تو یہ کہ جب حادثہ ہوا ہے سب سے پہلے کہاں شیئر کیا اللہ تعالیٰ سے, باتیں کی ہیں اللہ تعالیٰ سے,
نوٹس لکھا کریں, نوٹ پیڈ لکھا کریں, اللہ سے گفتگو کیا کریں, سارا اپنا دل کھولا کریں اللہ کے آگے. اس کو عادت بنائیں, یہ بہت امپاورنگ چیز ہے, ٹھیک ہے نا. اور یاد رکھیں کہ دیکھیں جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ جب بندہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتا ہے اللہ رپلائی کرتا ہے.